پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک مزیدار کہانی سنانے والی ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبا دیں۔ تو چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے ایک گھر میں احمد نامی بچہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ نامی جماعت میں پڑھتا تھا اور ان دنوں امتحانی فیس جمع کروانے کی فکر میں تھا۔ اس کے ابا کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور اس کی پڑھائی کے سخت خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ کھیت میں کام کیا کرے، اس لیے وہ اس پر اکثر اوقات غصے میں رہتے تھے۔ احمد کے گھر میں 4 مرغیاں تھیں۔ 3 مرغیاں انڈے دیتی تھیں اور ایک ہر وقت کڑکڑاتی رہتی تھی۔ وہ دوسری مرغیوں کو مارتی اور ان حصے کا دانہ بھی کھا جاتی تھی۔ احمد کو ہفتے میں 1-2 بار انڈا کھانے کو مل ہی جاتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں انڈے جمع کر کے اپنی امتحانی فیس کا انتظام کروں۔ سردیوں میں صبح کے وقت گرم گرم پراٹھے کے ساتھ انڈے کھانا اسے بہت پسند تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے اور اس کے پاس صرف 16 انڈے جمع ہوئے۔ وہ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک دن کلاس میں استاد نے یہ شعر سنایا: نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اس شعر کی تشریح سن کر اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ نکمی مرغی کس دن کام آئے گی۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ اگلے دن ان کے گھر ان کے ابا کے مہمان چلے آئے۔ ابا نے اسی مرغی کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنی فیس جمع کروانے کے لیے احمد کو ہر حال میں مرغی کو بچانا تھا۔ اس شام سارے گھر والے اس مرغی کو تلاش کر رہے تھے لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ احمد بھی ڈھونڈنے والوں میں شامل تھا، لیکن اس کے بڑے بھائی محمود کو یقین ہو گیا تھا کہ مرغی احمد نے ہی غائب کی ہے۔ احمد کو ادھر ادھر پھرتے دیکھ کر محمود غصے سے بولا: بند کرو یہ اداکاری، میں جانتا ہوں مرغی تم نے غائب کی ہے، تمہیں ضرور کتابوں کے پیسے دینے ہوں گے، ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جو انسان کو چوری کرنے پر مجبور کر دے۔ احمد نے یہ سنا تو وہ کچھ گھبرا گیا۔ دیکھیے پارٹ 2۔ کیا احمد کامیاب ہو پائے گا اپنی امتحانی فیس جمع کروانے میں یا وہ پکڑا جائے گا؟